امی کی کہانیاں۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے گھڑی۔ امجد ایک بہت سست طالب علم ہے۔ آج بھی اپنی بری عادت کے مطابق وہ دیر سے سو کر اٹھا اور جب اسکول پہنچا تو اسکول کا دروازہ بند پایا۔ امجد نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر میرے پاس گھڑی ہو تو میں کبھی 1 منٹ بھی تاخیر نہ کروں۔ کاش میرے والد صاحب مجھے بھی گھڑی خرید کر دے دیں۔ ناظم صاحب نے چوکیدار سے پوچھا، کیا تمام طلبہ آ چکے ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی جناب، لیکن ناظم صاحب نے کہا، لیکن کیا؟ کون باقی ہے اور کون دیر سے آیا ہے؟ چوکیدار نے کہا، جناب امجد۔ امجد؟ وہ تو ہمیشہ ہی دیر سے آنے والا طالب علم ہے۔ دروازہ کھولو اور اسے میرے دفتر میں لے کے آؤ۔ ناظم صاحب کے دفتر میں جاتے ہی امجد پر لرزہ طاری ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ناظم صاحب قریب آئے، شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں دریافت کیا، جی بیٹا، دیر سے کیوں آئے ہیں؟ امجد نے روتے ہوئے جواب دیا، جناب اس دفعہ معاف فرما دیجیے، آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ دیر سے نہیں آؤں گا۔ ناظم صاحب نے شفقت سے امجد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ آخری بار معافی ہے، چلو اب کلاس میں جاؤ۔ امجد کلاس میں داخل ہوا اور اپنے دوست کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دوست نے پوچھا، بھائی امجد، آج دیر سے کیوں آئے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ امجد نے کہا، میرے والد صاحب نے آج جلدی نہیں اٹھایا۔ تو اس کے دوست نے کہا، تم خود کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ میں تو روزانہ خود ہی اٹھ جاتا ہوں۔ امجد، ہاں انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ایسا ہی کروں گا۔ چھٹی کے بعد امجد گھر آیا اور اپنے والد صاحب کا انتظار کرنے لگا کہ کل تو والد صاحب نے گھڑی لانے کا وعدہ کیا تھا۔ والد صاحب کی آواز سنی تو امجد تیزی سے والد صاحب کی طرف بڑھا۔ والد صاحب نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ امجد نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور جب ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گھڑی دیکھی تو خوشی سے والد صاحب کے ساتھ چمٹ گیا اور گھڑی لے کر شکریہ ادا کیا۔ امجد گھڑی اپنے کمرے میں لا کر بہت غور سے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھنے لگا۔ سوئیاں ٹک 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 کر کے حرکت کر رہی تھیں۔ امجد کی خوشی بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی نظر گھڑی کی سوئیوں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیکنڈ والی سوئی نے منٹ والی سوئی سے کہا، یہ کیسا بیکار لڑکا ہے، گھڑی دیکھنے میں وقت ضائع کرتا ہے، وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا کہ اپنے کام انجام دے۔ منٹ والی سوئی نے جواب دیا، جی ہاں، ہم بھی صبر ہی کر سکتے ہیں۔ گھنٹے والی سوئی نے کہا، یہ تو بہت خوشی سے دیکھ رہا ہے۔ سیکنڈ والی سوئی چکر پورا کرتے ہوئے کہنے لگی، بھائی مجھے تو تم لوگ اجازت دو، میرے پاس وقت نہیں۔ صبح امجد جلدی بیدار ہوا، تیاری کر کے اسکول روانہ ہو گیا اور راستے میں سورج کی روشنی میں اپنی گھڑی کو دیکھنے لگا۔ اس کی گھڑی سورج کی روشنی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کھڑے ہو کر دیکھنے لگا اور پھر اسی میں دیر ہو گئی۔ گھڑی چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ یہ بہت ہی افسردہ ہوا اور گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی والد صاحب کو بہت غصے میں پایا۔ ان کے پاس اسکول کا خط تھا جس میں امجد کی شکایات تھیں۔ امجد بہت شرمندہ ہوا اور گھڑی اتار کر والد صاحب کو دی اور کمرے میں چلا گیا۔ دوسری صبح بغیر گھڑی کے ہی جلد بیدار ہو کر وقت پر اسکول پہنچ گیا اور خوشی سے کہنے لگا، سستی کا علاج چستی ہے، نہ کہ گھڑی۔ جی ہاں پیارے ساتھیوں، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، سستی سے ہر کام بگڑتا ہے اور چستی سے آدمی کئی کام انجام دے سکتا ہے۔ سستی آدمی کو کاہل اور کمزور کر دیتی ہے، جبکہ چستی آدمی کی صحت کو بہترین رکھتی ہے۔ اسی لیے جب بڑے کسی کام کو کرنے کے لیے کہیں تو سستی ہرگز نہ کی جائے، بلکہ چستی سے ان کا کہنا مان کے ان کے کام کی جائے۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً آپ سب کو آج ہماری کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔